بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والے بندوں کی، اپنی امت کی ایسی تربیت فرمائی ہے کہ ان کو ہر اعتبار سے بے غم بنایا، اور صرف ایک غم کو ان کا غم بنایا، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، بس اس غم کو تو غم بنایا۔ باقی زندگی میں مومنوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غم بنانے کی تعلیم دی۔ ذرا میرے مخرج پہ غور کرنا، بے غم، بیگم نہیں، کہ مومن بے غم رہے۔ آج پوری امت میں جس بندے کو دیکھو وہ ٹینشن میں ہے، وہ کسی نہ کسی غم میں ہے، وہ کوئی نہ کسی غم میں گھل رہا ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، وہ کسی نہ کسی ایسے حالات میں ہے۔ بچوں کی شادی کا کیا ہوگا، ان کے رشتوں کا کیا ہوگا، اب رشتہ ہو گئے تو ان کے یہاں بچہ آنے والا، اس کا کیا ہوگا۔ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ دماغ کے اندر ایک تصوراتی دنیا سما رکھی ہے، اور وہ امیدوں پر ہے، خوش امیدوں پر۔ میں ایک بڑا سا گھر بناؤں گا، پھر میں اچھی سی شادی کروں گا، پھر میں ایک گاڑی خریدوں گا، پھر میرے بچے ہوں گے، جی، پھر بچوں کے کاروبار ہوں گے، اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ اور ان امیدوں کا محل تعمیر کرنے کے بعد جب یہ امیدیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اب غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس محفل میں، اس مجلس میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کیسی فرمائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسا سبق دیا کہ وہ کس طرح سے زندگی گزاریں کہ ان کی زندگی بے غم ہو جائے۔ مومن کو چاہیے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے، سب سے پہلے دل میں ارادہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اس کام کو کرنے کا احسن طریقہ تلاش کرے، نیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگے، اللہ کی ذات سے مدد مانگے، اور تدبیریں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے کر دے۔ افوض امری الی اللہ، میں اب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ میں نے تدبیریں کر دیں، یہ میں نے لائن ڈوری کر لی، یہ سب کام کر لیا، اب اس کا جو کچھ نتیجہ ہوگا وہ میرے اللہ کی ذات پر میں چھوڑتا ہوں۔ مثلا ہم بیمار ہیں، جو بیمار ہیں تو حکم یہ ہے کہ طبیب کے پاس جائیں، اجملوا فی الطلب پر عمل کریں۔ طبیب کے پاس جائیں، طبیب کے پاس گئے، اس نے نبض دیکھی، کیفیت معلوم کی، ہمیں دوائی لکھ کر دے دی، دوائی ہم نے خرید لی اور اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ اب اتنا ہی ہمارے اختیار میں تھا، ہم نے کر لیا۔ اب شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، نظر اللہ کی ذات پر رکھی۔ پیارے اللہ، میں نے تدبیر کی ہے، رب کریم آپ اس تدبیر کو مؤثر بنا دیجیے، اس تدبیر میں تاثیر ڈال دیجیے۔ مؤثر تو آپ ہی ہیں، آپ تاثیر ڈالنے والے ہیں، اللہ تاثیر آپ ڈال دیجیے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا جو مزاج ہے، اور تفویض کرنے کا، توکل کا جو مزاج ہے، یہ مومن کی طبیعت ثانیہ بن جانی چاہیے ہر معاملے میں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرے آقا، میں سفر میں جاتا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور میری سواری میرے ساتھ ہوتی ہے، یعنی گھوڑا، اونٹ، جو بھی، تو اب میں اس کو باندھ کر پھر نماز پڑھوں، اللہ کے بھروسے چھوڑ دوں اور نماز پڑھوں، یا بغیر باندھے اللہ کے بھروسے کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے نماز پڑھوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایقل ساکا، پہلے اس کی آپ پنڈلی باندھیں، یعنی پہلے آپ اس کا پیر باندھیں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ ایک بہترین علاج تجویز فرمایا۔
کہ توکل اور تفویض یہ ہے کہ پہلے آپ جتنا آپ کے اختیار میں اسباب دیا گیا ہے اس کو استعمال کر لیں. رسی آپ کے پاس ہے، نکیل آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کسی جھاڑی سے، کسی درخت سے باندھ دیں، کسی کھوٹے سے باندھ دیں، اور پھر اب آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں. اس لیے کہ اب بھی اللہ حفاظت فرما رہے ہیں، اور اگر چھوڑ دیتے تب بھی اللہ حفاظت کرنے والے تھے. لیکن پہلی صورت میں وہ دنیا میں جہاں بھی ہوتا اللہ ہی کی حفاظت میں ہوتا، لیکن آپ کے لیے تو لالے پڑ جاتے نا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے. پہلی صورت میں بھی بغیر باندھے اس کو اگر چھوڑ دیتے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے، تب بھی وہ اللہ ہی کی سلطنت میں تھا، اللہ ہی کی کائنات میں تھا، آسمانی کی چھت پر تھا، زمین چھت کے نیچے تھا، زمینی کے اوپر تھا، اور یہ سب اللہ کی چیز بنائی ہوئی چیزیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے تھے. لیکن کتنی بڑی پریشانی ہو جاتی. لہذا فرمایا کہ آپ اس کے پہلے آپ اس کے پیر کو باندھیں اور توکل اللہ، پھر اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں. ٹھیک ہے، بھروسہ کر لیا، لیکن اب نماز میں آپ نیت باندھ کے یہ نہ سوچتے رہیں کوئی چور آ جائے کہ رسی کاٹ کے نہ بھاگ جائے، کہیں کوئی شرارتی اس کو کھول کے نہ چلا جائے. اب یہ سب مت سوچو، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو. ایسے تو امکانات بہت سارے ہیں، بہت ساری شکلیں نکلیں گی اس کی. بہت سے لوگوں کا ایسا مرض ہوتا ہے کہ وہ سوال میں سوال، سوال میں سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال پیدا کرتے. وہ تو لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے. اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم اتنا کریں، باقی معاملہ اللہ کے حوالے کریں. یہ ہماری طبیعت ثانیہ بننی چاہیے. آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تدبیر کرتے ہیں اور تدبیر پہ بھروسہ کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، تدبیر پر بھروسہ کرتے ہیں. آج کل نہ جانے کتنے دوستوں میں لڑائیاں ہو گئی، دشمنیاں ہو گئی، کتنے تعلق داروں میں دشمنیاں ہو گئی، محض اسی وجہ سے کہ تدبیروں پہ بھروسہ کرتے ہیں. پارٹنرشپ کی اور کہا بھائی اتنے آپ ڈالیں، اتنے آپ ڈالیں، نفع میں اتنے پرسنٹیج میں ہم شریک رہیں. لہذا دونوں نے پرسنٹیج کا ایک بت اپنے اپنے تصور میں تعمیر کر لیا، اتنا ملے گا. پہلے مہینے ملا، دوسرے مہینے ملا، تیسرے مہینے ملا، تو کبھی وہ نفع کہاں گیا؟ اب کی بار کھوٹا، میں کھوٹ ووٹ نہیں جانتا، مجھے نفع دو. یعنی اہل ایمان، اہل تقوی جن کو سمجھے جاتے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی، سر پہ پگڑی رکھی ہوئی، جی سفید سفید پہننے والے، صف اول میں نماز پڑھنے والے، تسبیح ہاتھ میں رکھنے والے، علماء صلاح سے محبت رکھنے والے، ان کی مجلسوں میں ہر جگہ ان کے دسترخوانوں پہ نظر آنے والے، اور جب معاملات کرتے ہیں تو معاملات میں نفع کا جب تک معاملہ ہے تو خوش، اور جہاں نقصان بتایا میں نقصان نہیں جانتا، مجھے نفع چاہیے. تو ایسی بھی کوئی پارٹنرشپ ہوتی ہے؟ یہی سے تو سود جنم لیتا ہے. تو صرف ظاہری نفع کی تدبیروں پر تو نظر رکھتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے. لہذا یہ مومن کی ایسی طبیعت ثانیہ بن جانی چاہیے کہ وہ تدبیریں کریں نظر اللہ کی ذات پر، تدبیریں کریں نظر اللہ کی ذات پر. بعض لوگ وہ ہیں جو توکل کو اتنا زیادہ بولتے ہیں یا تفویض کو اتنا زیادہ جی لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، وہ تدبیر اختیار نہیں کرتے. مثلا بیمار ہے، ارے کچھ نہیں، اللہ کی ذات پر اللہ بہت بڑے، یقینا اللہ اتنے بڑے ہیں جتنا تم کہہ رہے ہیں اس سے بھی بہت بڑے. لیکن اسی بڑے رب نے کہا ہے، اور قرآن اپنے کلام میں کہا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اپنے معاملہ تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر تفویض کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. لیکن بیمار ہوتے ہیں، بچوں کو علاج نہیں کراتے، یوں دوستوں کے ساتھ میں کئی سو روپے کے جو ہے چاٹ پتے اڑا جاتے ہیں، آئس کریم کھا جاتے ہیں جی، جوس پی جاتے ہیں، لیکن بچے کے لیے 100 روپے کی دوائی نہیں دلواتے. اس وقت کہتے ہیں بس میں نے دم کر دیا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ. تو اس وقت جب بھوک لگی تمہارے پیٹ پہ دم کیوں نہیں کر لیا تھا؟ اس وقت کیوں ایسے کوئی دم نہیں کیا کہ جس سے پیٹ بھر جاتا؟ یہ ٹھیک نہیں. تدبیر کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں. دوستو یہ آج جو بات کہتا جا رہا ہے، آپ پس منظر میں اپنا معاملہ کلیئر کرتے چلیں کہ ہاں یہاں پانی مر رہا ہے، یہاں ہم سے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بہت سارے موقع پر ہم مثلا طلبہ کا مجمع ہے، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ امتحان کے زمانے میں تفویض اور توکل پہ عمل کرتے ہیں. اللہ لکھوا دیں گے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جواب سجھا دیں گے، خواب آئے گا. اور وہ کتاب پڑھنے میں اتنی محنت نہیں کرتے جتنے نفلیں پڑھنے میں اس زمانے میں محنت کرتے ہیں، اور میٹھی نیند سونے، کیونکہ خواب آنے والا ہے، وہی آنے والی، اور کئی مرتبہ الٹا خواب آتا ہے. اس لیے عزیز طلبہ محنت کریں، اور محنت کرنے کے بعد پھر اب ٹینشن نہ لیں. محنت کر لی ہم نے. بہت سے بچے امتحان کے زمانے میں پیلے پڑ جاتے ہیں، یعنی سوکھ جاتے ہیں، کھانا ان کا چھوٹ جاتا ہے، اور اتنا ٹینشن لے لیتے ہیں، اتنے گھبراتے ہیں کہ جب چھٹیوں میں والدین کے پاس جاتے کہتے بیٹا کیوں تمہیں کھانا نہیں ملتا، یہ کیسی صحت ہو رہی تمہیں؟ ہمیں وہ امتحان کا ٹینشن تھا. کیا ٹینشن بھائی؟ اصل میں
بات پھر تھوڑی پیچھے جائے گی. جو طالب علم روز اول سے محنت کرتا ہے, ترتیب سے مطالعہ کرتا ہے, استاد کے سبق میں بیدار مغزی کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کے بعد مذاکرہ تکرار کراتا ہے. اب ایسے طالب علم کو امتحان کے زمانے میں جاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. زمانے میں ایک دوست تھے ہمارے طالب علم, وہ آگے کے ایک درجے میں تھے, پورے سال ماشاءاللہ بہترین محنت کرتے, اللہ ان کو بہت اچھا رکھے, آج بھی ہے, بہترین محنت کرتے, تکرار کراتے, مذاکرہ کرتے, اور امتحان کے زمانے کے کوئی تاریخی ناول ہے کہ نہیں, کیوں پڑھنا ہے, ساری دنیا تو جاگ رہی ہے اور امتحان کی تیاری کر, تو پورا سال تو محنت کی, اب تو آرام کا وقت آیا, تو رش کھاتا تھا ان پر. تو جو طالب علم روز اول سے محنت کرتے ہیں, ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں, ان طلبا کو امتحان کے زمانے میں فکر نہیں ہوتی. ہاں فطری اعتبار سے, یا یہ کہ کسی فگر کو حاصل کرنا ہے, پہلا نمبر دوسرا نمبر, وہ ٹارگیٹ ہوتا ہے, اس کی فکر ہوتی ہے, وہ ایک الگ سے چیز ہے. لیکن پاس ہونے کا ان کو غم نہیں ہوتا, فیل ہونے کا غم اور پاس ہونے کی فکر ان کو نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ الحمدللہ کامیابی تو قدم چومنے والی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے سال محنت جو کی ہے. یہ کن کی کیفیت ہوتی ہے؟ جو روز اول سے محنت کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ ناگفتہ حالت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی جنہوں نے محنت نہیں کی ہوتی, پورے سال محنت نہیں کی ہوتی, امتحان کے زمانے میں ان کو بڑے لالے پڑتے ہیں. وہ دنیا بھر کی تدبیریں سوچتے ہیں, پھر کیسے نقل کی جائے, کیسے تدبیر آزمائی جائے, ان کی فکر کا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے روزانہ پہلے ہی دن سے جب آدمی جو سبق ہوتا ہے اس کا مطالعہ کرے, استاد کی تقریر کو دھیان سے سنے, جی توجہ سے سنے, اس کے بعد اس کی نوٹ تیار کرے, کاپی تیار کرے اور اس کا مذاکرہ کرے, ایسا طالب کبھی بھی مار نہیں کھاتا. ٹھیک بالکل اسی طرح یہ توکل اور تفویض جو ہے, یہ مومن کی طبیعت ثانیہ بن جانی چاہیے. یہ ہر معاملے میں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہاں مار کھا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ توکل اور تفویض یہی اصل ہے. اور جب گھر میں کوئی بیمار میں اہلیہ کہتی ہے بچے کو بیمار ہے, تم فکر مت کرو, تم ایسا کرو یاسین شریف پڑھ کے دم کرو اور میں سورہ ملک پڑھ کے آتا ہوں مسجد سے, اور میں نے فلاں حضرت کو فون کر کے کہہ دیا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. نہیں, جہاں دعا ہے وہاں دوا بھی ہے, اور دونوں کو اختیار کرنا. صرف دعا کر کے آدمی اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ کرے, دعا نہ کرے, یہ بھی کمی, اور صرف دعا کرتا رہے اور دعا نہ کرے, یہ بھی کمی. یہ دین کامل اکمل مکمل ہے. یہ صرف تصوراتی دین نہیں ہے, صرف چند چیزوں پہ عمل کر لیا اور کام ہو گیا, ایسا نہیں. ہر چیز میں آدمی معاملہ. گھر بناتا ہے, گھر بنانے میں سوچتا ہے کہ انجینئر کو پیسے دینے ہیں, کانٹریکٹر کو پیسے دینے ہیں, جہاں سے مٹیریل آتا ہے وہ اس کو پیسے دینے ہیں, مزدوروں کو پیسے دینے ہیں. اب تصور یہ بنا ہے پیسے سے گھر بنتا ہے, پیسے سے گھر بنتا ہے. یہ مکمل توجہ اسباب کی طرف. گھر میں بیماری ہے تو وہاں مکمل توجہ توکل پر ہے کہ نہیں اللہ ٹھیک کر دیں گے. غلطی یہاں بھی کر رہا ہے اور غلطی یہاں بھی کر رہا ہے. زراعت کرنے والا اس کو چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کرے, ہل اٹھائے, بیل نکالے, ٹریکٹر نکالے, کھیت کو جوتے, زمین کو نرم کرے, ہموار کرے, روٹری چلائے. جب زمین نرم ہو گئی, ہوا اس پر لگ گئی, زمین فریری ہو گئی, اب اس میں بیج ڈالے, کھاد ڈالے, وقت پہ پانی, جی اس کی نگرانی کرے, یہ تدبیریں کرے. لیکن کہ زمین پڑی ہے, بہت زمین تو ماشاءاللہ بہت ہے, خرچے کیسے چلتے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت. پھر یہ وہی شخص ہے جو سامنے کہنے والے کو زمین کے باب میں تو کہہ رہا ہے اللہ بہت بڑا ہے, لیکن وہاں دوستوں پر, ساتھیوں پر, احباب پر, ان کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے, یہ کچھ ہدیہ دے تو کام چلے. تو پھر یہاں کیوں نہیں اللہ بڑھے؟ معلوم ہوا کوئی چور ہے, نفس کا چور ہے, وہاں محنت کرنی پڑ رہی ہے تو محنت سے جان چرانی, اور اس کو اللہ بڑا ہے اس کی آڑ میں اس چور کو چھپا رہا ہے. اور اب مخلوق سے توقع رکھتا ہے, وہ جو باہر والا رشتہ دار ہے, اللہ کرے اس کے ذہن میں کوئی بات آ جائے کہ میں جماعت میں جانے والا ہوں, وہ کچھ بھیج دیں. اللہ کرے اس کے ذہن میں بات آ جائے میرے بچے کا رشتہ ہونے والا ہے, کچھ انتظام کر دے, ولیمے کا فلاں. اب اللہ بڑا یہاں نہیں, یہاں اسباب بڑے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کھیتی کی زمین رکھی ہے, اس کو جوتا جا سکتا ہے, اس کو بویا جا سکتا ہے, اس سے فروٹ اور پھل حاصل کیا جا سکتا ہے, اور جی اس سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے, اس میں محنت نہیں کر رہا اور اپنے باطن کو خراب کر رہے ہیں, اور لوگوں کو جی سفید سفید لباس کی آڑ میں اپنے باطن پر پردہ ڈال رکھا ہے, وہ تو اللہ نے چھپا رکھا ہے, اور نیت کسی دوسرے سے کر رکھی. تو جہاں یہاں توکل کا لفظ کہہ رہا ہے
تو وہاں ادھر اللہ کی ذات پر توکل کیوں نہیں، ادھر مخلوق کی ذات پر نظر کیوں ہے؟ لہذا اس کا خاص اس سبق کو اچھی طرح سے فرق کو سمجھ لیں. کئی مرتبہ جزوی طور پر ہم متوکل ہوتے ہیں اور جزوی طور پر ہم اسباب پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کلی طور پر ہماری طبیعت کیسی ہو کہ ہم اسباب اختیار کریں اور نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں. یہ ہے توکل. اسباب اختیار کریں، کام کرنے کے جتنے اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے ہیں ان اسباب کا بہترین سے بہترین انتظام کریں اور نظر اللہ کی ذات. امتحان آ رہا ہے تو یہ نہیں اللہ پاس کرا دیں گے، نہیں، یہاں پچھلے اسباب پر امتحان آتا کیوں ہے؟ بتاؤ تو صحیح، محترم صاحب کو کیا نفع ہوتا ہے، استاذوں کو کیا نفع ہوتا ہے؟ امتحان کی فکر سے ایک ذمہ دارانہ مطالعہ ہوتا ہے. تو جن اسباب میں جھونکے مارے تھے، جن اسباب میں غفلت کے ساتھ سماعت کی تھی، جن اسباب میں غیر حاضری ہو گئی تھی، امتحان کی فکر سے ان سب پہ نظر پڑ جاتی ہے. تو امتحان کی آڑ میں یہ فائدہ ہوتا ہے اور تھوڑے دنوں میں زیادہ نفع ہو جاتا ہے. جن کتابوں کو اساتذہ نے شروحات کی مدد سے اور متعلقات کی مدد سے جن اسباب کو پڑھایا، اب اس کتاب کا سبق بند ہو رہا ہے، 3 دن کے بعد امتحان شروع ہو رہا ہے. اب بتائیے کہ یہ تعلیم 3 دن میں تیاری کرے گا تو ایک فکر کے ساتھ جب تیاری کرے گا تو کچھ مقام کو درایتاً اچھی طرح سے سمجھ سکے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے. اب یہ فائدے کو سامنے اس فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر طالب علم شروحات کو دیکھتا ہے، کتابوں کے حاشیے کو دیکھتا ہے، بین سطور کو دیکھتا ہے، تکرار کراتا ہے، تکرار میں بیٹھتا ہے، ذمہ دارانہ جس سے ماہت کرتا ہے تو کامیاب ہے، امتحان کے منشے میں کامیاب ہے. اب یہاں یہ جو اتنے سارے منشے ہیں ان منشوں پہ تو پانی پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ بہت بڑے، اللہ کامیاب کر دیں گے. یہ غلط. اسی طرح دنیا کے اسباب میں کوئی بندہ کہے جی دکان نہیں کھولیں گے تو کھائیں گے کیا، کھیتی نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے دکان کو اور کھیتی کو اور بزنس کو اور ہاتھ لاری کو اس نے سب کچھ سمجھا اور اس کو اتنا بڑا دیوتا سمجھا ہے اور یہ اس کے تصور میں اتنا بڑا بت ہے کہ یہ رزق دیتا ہے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے ایک مثال دی کہ معصوم بچہ جب ماں کی گود میں پڑا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، تو اس کی نظر اوپر کی طرف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان حال سے ایک پیغام دیتے ہیں آنکھ والوں کو بھی اور خود بچے کو بھی کہ اے میرے بندے، تیری نظر ہماری ذات پر ہے، آج تو چھوٹا سا منا ہے، تیری نظر ہماری ذات پر ہے جی، اوپر کی طرف ہے. تو ہم نے ماں کی چھاتی میں 2 رزق کے دروازے جاری کر دیے، چشمے جاری کر دیے. منہ ایک ہے اور دروازے چشمے کے 2 ہیں. اگر تیری نظر بڑا ہونے کے بعد بھی ہمارے ہی اوپر رہے، ہم ہی دینے والے ہیں، تو ابھی 2 دروازے کھولے ہیں، پھر 100 دروازے کھول دیں گے رزق کے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور اپنے پیروں پہ چلتا ہے تو نظر اوپر کی ذات سے ہٹتی ہے اور مخلوق پر جاتی ہے. اس ماحول پر ابو بائک پہ بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں دکان پر، دکان پہ گلے پر بیٹھتے ہیں اور اپنی گود میں بٹھاتے ہیں. کسٹمر آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، چیز لیتے ہیں، یہ چیز ان کو دیتا ہے، سیلس مین ان کے حوالے کرتا ہے، وہ کسٹمر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کسٹمر پیسے دیتا ہے، یہ گلے میں رکھتے ہیں. اب یہ بچہ ساری کی ساری چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے، ساری چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے. اب یہ اس کی طبیعت بننی شروع ہوتی ہے. پھر باپ کیا کرتا ہے، گلے میں سے پیسے لیتا ہے، نوٹ گنتا ہے، سکے وہیں کٹوریوں میں رکھ دیتا ہے، آگے کام آئیں گے، اور بڑے بڑے نوٹ اٹھاتا ہے، جیب میں رکھتا ہے. ایک میں آئے تو ٹھیک، نہیں تو دوسری. بچہ یہ سارا منظر دیکھتا ہے. پھر باپ بائک پہ بٹھا کے گھر آتا ہے اور دونوں جیبوں میں سے گڈی نکال کے بچے کی والدہ کو دیتا ہے، بھائی الماری میں رکھ دو. بچہ یہ منظر بھی دیکھتا ہے. جب دوسرے دن بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے اور بچے کی والدہ بچے کے ابو کو کہتی ہے کہ دیکھو منا بہت ضد کر رہا ہے، بازار تم جا رہے ہو تو یہ چیز لانا، کہا پیسے لاؤ، تو ماں پھر الماری کھولتی ہے، وہ پیسے نکال کے دیتی ہے. تو بچہ اس منظر کو بھی دیکھتا ہے. اب اس کی طبیعت یہ بنتی ہے، ابو دکان پہ جاتے ہیں، دکان سے پیسے لے کر آتے ہیں، پھر ابو امی کو دیتے ہیں، امی ابو کو دیتی ہے، ابو پھر ضرورت کی چیز لے کر آتے ہیں. اب اسباب میں اس کا ذہن دائر ہو گیا، اسباب میں گھوم گیا. دکان بڑی چیز ہے، دکان پہ جانا ضروری ہے، دکان پہ ابو نہیں جائیں گے تو پیسے نہیں لا سکیں گے، جب پیسے نہیں لا سکیں گے تو امی پیسے ابو کو دے گی کہاں سے، جب پیسے نہیں ہوں گے تو چیزیں نہیں آئیں گی، چیزیں آتی ہیں پیسوں سے. اب یہ مزاج بنتا ہے. کاش کے بچے کا مزاج یہ بنایا جاتا کہ بیٹا اللہ نے کہا ہے کہ دکان پر جاؤ، سامان بیچو،
پھر جب سامان بکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب ہم وہ سامان بیچتے ہیں نا، وہ آتا ہے 100 روپئے کا، تو اللہ پاک ہمیں 125 روپئے نفع میں دیتے ہیں، 25 روپئے نفع کے آتے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر ہم پیسہ جمع کر کے لاتے ہیں، امی کو دیتے ہیں، امی بسم اللہ پڑھ کے رکھتی ہے، بسم اللہ پڑھنے سے برکت آتی ہے۔ پھر جب کوئی چیز لانی ہوتی ہے تو پھر امی پیسے دیتی ہیں، اسی برکت والے پیسے سے ہم سامان خرید کے لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خرچے پورے کرتے ہیں۔ اگر بچے کی تربیت اس طرح سے ہوتی تو اس کا ذہن یہ بنتا جی کہ برکتوں سے کام بنتے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے جی۔ یہ اسباب اس لیے اختیار کرنے پڑتے ہیں کہ اسباب کے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اسباب مؤثر نہیں ہیں جی، اس میں مؤثر ذات اللہ کی ہے۔ تو ترتیب تو یہ بننی چاہیے تھی، تو یہ مزاج ہمارا ہر چیز میں بنے۔ لہذا اس توکل کا ہم امتحان بھی لیں کہ ہم اللہ کی ذات پر متوکل ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ اسباب قوی ہوتے ہیں تو ہم توکل کو پیچھے چھوڑ دیتے، توکل اس وقت ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ عاجز مثال دیا کرتا ہے کہ اگر گاڑی ہے کمزور سی، پرانی سی، اور سفر ہے لمبا، ٹائر بھی گھسے ہوئے ہیں اور جیب میں پیسے بھی کم ہیں اور ڈیزل کی ٹنکی بھی خالی ہے، تو اب سفر میں حادثات سے بچنے کی جتنی دعائیں یاد ہیں سب پڑھ ڈالتے ہیں، یاسین شریف بھی پڑھیں گے اور بہت کچھ پڑھیں گے۔ سائڈ پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے کچھ بول رہا ہے تو چپ رہو، کیوں؟ اس لیے کہ توکل بہت اعلیٰ قسم کا ہے، اس وقت اللہ کی مدد متوجہ کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیب بھی خالی، ڈیزل کی ٹنکی بھی خالی، گاڑی بھی پرانی، سفر بھی لمبا۔ اب اللہ کی ذات کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے، رابطہ جڑا ہوا ہے، قدم قدم پہ درود شریف، قدم قدم پہ دعائیں۔ اور اگر گاڑی ہو مرد قسم کی، یعنی بڑی اونچی چیچس والی، یہ چھوٹی گاڑی ہوتی ہے جو وہ بریکر کو چوم لیتی ہے، یہ بالکل لیڈیز گاڑی ہوتی ہے۔ اور مرد گاڑی جیسے فارچونر ہے، اسکارپیو ہے، جس کی چیچس اونچی ہوتی ہے۔ اب گاڑی مرد قسم کی ہے اور بالکل ٹائر بھی شاندار، ڈیزل بھی فل اور نئی گاڑی اور جیب بھی بھری ہوئی۔ اب گاڑی میں بیٹھتے ہیں شان کے ساتھ اور بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ اسباب بڑے قوی ہیں نا، جیب بھری ہوئی ہے، ٹکر لے لیں گے ہر چیز سے، دیکھا جائے گا، شاندار کھانا کھائیں گے، بہترین سفر ہوگا، گاڑی بڑی مضبوط ہے۔ اب بھروسہ ہے کس پر؟ اسباب پر، اور پہلے بھروسہ تھا کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں ابن الوقتی، یہ وقت کے بندے ہیں، ابن الوقت۔ ہم ابن الوقت نہ بنے، ابو الوقت بنے۔ کیا مطلب؟ حالات ایسے ہوں یا ایسے ہوں، اسباب چاہے کمزور ہوں یا قوی ہوں، ہماری توجہ ذات حق کی طرف ہمیشہ رہے، اس کو کہتے ہیں ابو الوقت۔ تو ہم ابن الوقت نہ بنے، ابو الوقت بنے، ہمیشہ نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ یہ کیا ہوا؟ اسباب اچھے ہیں تو دوستوں سے ملاقات، اور رب کو کوئی ٹائم نہیں دے رہے، نہ نمازیں پڑھی جا رہی، نہ تسبیح، نہ تلاوت، نہ کوئی معمول، نہ کوئی ذکر و اذکار، نہ کوئی مناجات، کچھ بھی نہیں۔ اور حالات خراب ہو گئے ہیں تو اب گھر سے نکلنے نہیں، مصلے پر ڈیرا ڈال رکھا ہے، اب کھانا بھی اچھا نہیں، پینا بھی اچھا نہیں، ہر وقت فکر لگی ہے، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دوستو یہ ابن الوقتی ہے، یہ ابن الوقتی۔ تو ہم اپنے توکل کا امتحان بھی لیں کبھی کبھی، اور اس کا امتحان کیا ہے؟ بس یہی کہ جب اسباب اچھے ہوں اور اسباب 100% ہمارے فیور میں ہوں، اس وقت ہم دیکھیں ہماری توجہ اللہ کی ذات کی طرف کتنی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگی جی، راستے سے فش لے کر آئے، گوشت لے کر آئے، گھر میں دیا کہ آج فلاں طرح کی فش بنائیں، اس طرح کا گوشت تیار کریں جی۔ اب پورے کچن میں خوشبو مہک رہی ہے اور بہترین گرم گرم سالن تیار ہے، گرم گرم روٹی تیار ہے، دسترخوان تیار ہے، بھوک کام کی لگی ہوئی ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا سرو کیا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے۔ اب بتائیے اب کوئی کمی رہے گی اسباب کے جمع ہونے میں؟ کھانا گرم گرم موجود، روٹی گرم گرم موجود، بھوک اور طلب بھی موجود، شوق بھی موجود، اور سارے کے سارے اسباب، پلیٹیں تیار ہیں، سب کچھ تیار ہے۔ اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا کوئی موقع رہا؟ اب تو اسباب ایک دم قوی ہیں، لیکن نہیں، اس وقت بھی ذات حق کی طرف متوجہ رہیں کہ میرے پیارے رب آپ نے دیا ہے تو میں کھا رہا ہوں۔
اب دوسرے کمرے میں دسترخوان لگا ہوا تھا، فوراً چھوٹی بچی دوڑ کے ابو کھانا مت کھانا مت، لقمہ بالکل منہ میں تھا، کیوں؟ ابو اس میں چھپکلی گر گئی، سارے اسباب فیل ہو گئے. تو کہاں گیا اسباب پہ بھروسہ؟ بہت منہ میں پانی آ رہا تھا خوشبو سونگ سونگ کر، بہت ایک دم سے مونچھوں پہ تاؤ لا کر بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے. اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اس لیے ہم کبھی بھی اپنے اسباب کی قوت پر نہیں اترائیں، اپنی تیاریوں پہ نہیں اترائیں، ہمیشہ ساتھ حق پر نظر رکھیں. کئی مرتبہ آدمی عمرے کے لیے تیار ہوتا ہے، پاسپورٹ تیار، ویزا تیار، ٹکٹ تیار، بکنگ سب کچھ ہو چکی، گاڑی حاضر، یہاں سے بمبئی ایئرپورٹ پہ پہنچے اور ایک دم قریبی رشتے داروں میں کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ نہیں واپس جانا ضروری ہے، واپس جانا ضروری ہے. بتائیے رہ گیا عمرہ؟ بہت اترارے تھے، بڑے پھولنی سمارے تھے، اللہ کو یاد بھی نہیں کر رہے تھے، اور بس سب میں دوستوں میں کہہ دیا میں عمرے پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں. ارے جب عمرے پہ جا رہے تو قدم قدم پہ کہتے بھائی دعا کرنا عمرے پہ جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور آسان فرمائے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ مضمون بتا دیا، کیونکہ اس سفر میں ہمیشہ مشقتیں ہوتی ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں ہر عمرے کے سفر میں، لہذا ہر وقت اللہ سے قبولیت اور آسانی مانگتے رہو. لیکن وہ مضمون بھول گئے تھے، اپنے ہم اثروں پر اپنی فیملیوں میں اترا رہے تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جب چاہیں عمرے پہ چلے جائیں، جب چاہیں گھوم کے چلے آئیں، جب چاہیں پوری فیملی کو لے جائیں. ہم تو جن بچے کو لے کے جاتے ہیں جن پہ عمرے اور حج فرض بھی نہیں ہے، ان کو لے کے جاتے ہیں، جب چاہیں جتنے دن چاہیں. ہم تو وی آئی پی ٹور میں جاتے ہیں. یہ تو منہ چڑھانا ہوا اپنے رشتے داروں کا، یہ تو کمزوروں کا منہ چڑھانا ہوا. یہ کہاں سے عمرہ کرنا ہوا؟ یہ کہاں سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوا؟ اس لیے اسباب چاہے جتنے قوی ہوں، نظر اللہ کی ذات پر رہے، اور اسباب کے بغیر اللہ کی ذات پہ نظر رکھیں. یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے، یہ بیکاری. تو اسباب شاندار سے شاندار جمائیں بنائیں، لیکن اسباب کے پیچھے اللہ کی ذات پر نظر رکھیں کہ یہ اسباب اسی وقت مؤثر ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ کی تائید غیبی ان کے ساتھ شامل حال ہو. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم شامل حال نہیں ہے، سب بیکار. کئی مرتبہ دوست احباب لوگ خوشحال، دو پیسے والے بچوں کی شادی کر رہے ہیں، بچوں کے نکاح کر رہے ہیں، شاندار منڈپ بنایا. غریبوں کے یہاں ولیمے میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اتنا تو ان کے یہاں ڈیکوریشن میں جاتا. یہ مالداروں کے چوچلے ہوتے، ڈیکوریشن میں اتنا خرچ ہوتا ہے. شاندار ڈیکوریشن کیا اور نہ جانے کہاں کہاں سے طباخ کو بلایا، کک بلائے، اور طرح طرح کی ویرائٹیز اور بہترین فرنیچر، آنے والے مہمانوں کے استقبال کے شاندار انتظام. گاؤں میں بڑا سا حادثہ ہو گیا. کس منہ سے خوشی منا لیں گے؟ کوئی آئے گا، سر کہیں گے بھائی دیکھو آپ نے مجھے دعوت ضرور دی تھی، برا مت ماننا میں نہیں آ سکتا. بتائیے کیا ہوگا؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اسباب پہ بھروسے کرتے ہیں اور پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ استمداد نہ مدد حاصل کرنا ہوتی ہے، نہ اللہ کا شکر کرنا ہوتا ہے، نہ اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، اپنے اسباب. اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھیں، اسباب ضرور اختیار کریں لیکن نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں. بچوں کے لیے ترتیب بنائیں، کاروبار کی ترتیب بنائیں، گھر بار کی ترتیب بنائیں، حج عمرے کی ترتیب بنائیں، سواری کی ترتیب بنائیں، سب کچھ. لیکن بچوں کا بھی اور خود کا بھی نظر اور مزاج یہی ہونا چاہیے، پیارے اللہ یہ کر ضرور رہے ہیں لیکن پیارے اللہ اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی مدد شامل حال نہ ہو. کہ افوض امری الی اللہ، اللہ میں یہ سب کام کر کے میں اپنا معاملہ نفع نقصان آپ کے حوالے کرتا ہوں. اب اگر نفع ہو جاتا ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو منہ نہ بنائیں، بلکہ ریئیکٹ کیا ہونا چاہیے، ریپلائی کیا ہونا چاہیے، بیہیو کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، آپ حاکم بھی ہیں، آپ حکیم بھی ہیں، میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں. کیفیت یہ ہونی چاہیے، کیفیت یہ ہونی چاہیے. کئی مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی چیٹنگ کا معاملہ کرتے ہیں. وہ کیا کہ ہم نے جو اسباب اختیار کیے اللہ پاک نے اس میں نتیجہ مثبت دے دیا تو ماشاءاللہ اللہ بہت اچھے، اللہ نے کیا، اللہ بہت بڑے. اور جہاں ذرا سا معاملہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوا، کچھ نتیجہ ہمارے سوچے ہوئے ارادے کے خلاف گیا تو اللہ ہی سے موڈ خراب کر لیتے، نعوذ باللہ. اور کہتے یار سب کچھ کیا لیکن کیا کریں،
اللہ کی مرضی نہیں تھی. یہ جو کہہ رہا ہے اللہ کی مرضی نہیں تھی تو یہ منہ بنا کے کہہ رہا ہے, موڈ بگاڑ کر کہہ رہا ہے. یہ دوستو ٹھیک نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات پر, اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ سبق یاد رہے گا کہ نہیں یاد, کہ ہم اللہ پاک نے جتنے کام کرنے کی تدبیریں ہمیں بتائی ہیں ان تدبیروں کے اختیار کرنے میں ہم کمی نہ کریں, اور تدبیریں اختیار کر کے افوض امری الی اللہ, اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں. پھر اللہ کی ذات پر نظر رکھیں اور اللہ سے کہیں میرے پیارے اللہ یہ میں نے کام اس طرح کیا, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تدبیریں میری نفع والی ہوں. میرے پیارے اللہ تدبیروں میں تقدیر کے پردے میں آپ نے کیا رکھا ہے میرے پیارے اللہ, یہ تو ہم نہیں جانتے, بس جو بھی آپ کا فیصلہ ہو اس فیصلے پر ہمیں راضی رہنے والا مزاج دے دیجیے. میں نے ایک مثال دی تھی نا پہلے, شادی بیاہ کے آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے اس مثال, تو اس کو ذرا پھر سمجھ لیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی میں کھڑے تھے, دوسرے گزر رہے تھے. پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہ یہاں اس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے, اس گھر میں مجھے رشتہ کرنا ہے, میں چاہتا ہوں میرا رشتہ اس گھر میں ہو جائے, لیکن خود سے اپنا پیغام خطبہ لے کر جانا اچھا نہیں لگتا, تو سوچ رہا ہوں کیا کروں. تو کہ میں لے کے جاتا ہوں. چنانچہ وہ ان کی طرف سے پیغام لے کر گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی باہر گلی میں کھڑے ہیں اور وہ اس گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں, کہیں آپ کی کیا مرضی ہے؟ یقیناً امرہ شورا بینہم, ان کے معاملات تو مشوروں کے ساتھ حل ہوا کرتے تھے. یہ تو ان کی صفات بیان کی گئی. چنانچہ انہوں نے مشورے کیے اور نگاہوں میں بات طے ہو گئی کہ بھائی مناسب نہیں. تو کہا کہ بھائی ان سے نکاح کرنے میں تو ہماری رائے متفق نہیں ہو رہی. ڈائریکٹ ہی نہیں کہا, نہیں منع کر دو. دیکھو ڈائریکٹ جا کے منع کر دو, یہ کہنا یہ جملہ بہت ثقیل ہے, اور وہ بھی یوں کہے کہ انہوں نے نہ کہا ہے, منع کیا ہے, یہ بہت بھاری جملہ ہے. اور اسی بات کو اس طرح کہیں کہ ان کی رائے متفق نہ ہو سکی, رائے متفق نہ ہو سکی. تو اس میں کئی چیزوں کی طرف اشارہ, کیونکہ رائے کرنا یہ مومن کی شان ہے. آپس میں رائے کرنا, مشورہ کرنا مومن کی شان ہے, اور مشورے میں جو بات طے ہو جائے اس میں اللہ کی رحمت ہے, اس میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے, اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے شامل. معلوم ہوا رائے پر اگر کوئی بات طے نہیں ہوئی اور سامنے والے کے سامنے اس رائے کو پہنچایا گیا تو اس کا 100% اس پر خوش ہونا چاہیے, نہ یہ کہ وہ منہ بگاڑے. چنانچہ کہا کہ ان سے نکاح کرنے میں تو رائے میں اتفاق نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, میں کہا ٹھہرو بیٹھو تو صحیح, آپ کو کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی صحابی رسول تھے, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ فوراً منہ اٹھا کے ہاں کہہ دیا. یقیناً اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں گے, ذات حق کی طرف متوجہ ہوں گے, اللہم خیر لی واختر لی, کچھ نہ کچھ استخارہ کیا ہوگا, اور پھر جواب دیا کہ جی ہاں میں تیار ہوں. بس ہو گیا اسی وقت نکاح ہو گیا. اب باہر نکلے, باہر کھڑے ہوئے سراپا طلب بن کر, جی کیا جواب لے کر آئے کہ بھائی میں نے تو امانت داری کے ساتھ آپ کا پیغام پہنچایا, لیکن ان کی رائے متفق نہ ہو سکی. تو صحابی رسول تھے, ان کی تربیتیں ہوئی تھیں. تو جب یہ جملہ سنا ہوگا, یقیناً ذات حق کی طرف متوجہ کہ جب میں نے اپنا سا کام کیا اور انہوں نے اپنا کام کیا رائے مشورہ کرنے کا, اور اس میں بات طے نہ ہو سکی, میرے رب کی مرضی اسی میں. تو کہا بہت اچھا, کوئی بات نہیں. کہا پوری بات تو سنو. تو وہ کیا میرے ساتھ ہو گیا, میرا رشتہ ہو گیا. آج کا دور ہوتا تو لڑائی ہو جاتی کہ نہیں, کہ ٹھہرو میں پوچھ کے آتا ہوں اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں اور میرے اندر کیا کھوٹ ہے, اس کے ساتھ کر دیا, میرے اندر کیا کمی ہے. آج ہوتا تو جھگڑا ہوتا کہ نہیں, لیکن وہ بنے ہوئے لوگ تھے, وہ بنے ہوئے تھے. آج کا حال یہ ہے کہ کسی ادارے سے کسی کو برطرف کریں تو وہ طوفانی بدتمیزی کھڑا کر دیتے اور کہتا میرے اندر کیا کمی ہے, میں یہ ہوں, اور اپنے مناقب سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہے, اور ایک رائے اپنے ساتھ ہموار کر لیتا ہے, اور اچھا خاصا فتنہ اس کی ایک دیوار اور نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی. اس وقت وہ یہ نہیں سوچتا میرے اللہ تعالیٰ کو اتنے دن تک مجھے یہ کام لینا یہاں منظور تھا, اب میرے اللہ مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ مجھ سے ذکر و اذکار کروانا چاہتے ہیں, اب میرے اللہ مجھ سے کچھ لکھوانا چاہتے ہیں, اب میرے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی یاد میں فارغ کر کے آرام دینا چاہتے ہیں. وہ اس کا ذہن اس پر نہیں جاتا, وہ نہیں ناک کا مسئلہ بنا لیا. یہ حال اس لیے عاجز اپنے دوست احباب کو کہتا ہے جو پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگے ہیں کہ اگر کسی ادارے سے استعفیٰ دینا ہو تو گالیاں دے کے مت جاؤ,
اگر کوئی پریشانی ہے تو مثبت انداز سے متعلق جو افراد ہیں احسن طریقے سے ان کو کہو کہ یہ کمی ہے، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور بات اس طرح سے ہونی چاہیے، اور ادارے کا اس میں فائدہ ہے، میرا بھی اس میں نفع ہے، آپ کا بھی نفع ہے، تو اگر اس کو سمجھ لیتے کر لیں تو ٹھیک، اور نہیں کرتے اور وہ اپنے ڈگر پر ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اب آپ استعفیٰ دیں تو اس میں گالیاں دے کے مت جاؤ، اس لیے کہ وہ استعفیٰ ریکارڈ بنتا ہے، وہ فائل میں فائل ہوتا ہے، آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس تاریخ کو دیکھیں گے، اور وہ جو آپ رقم کر کے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور آپ کے بارے میں ہر آنے والے کی ایک رائے منفی بنے کہ یہ آدمی کیسا آدمی تھا، کیسا کہہ کر گیا، کیسا لکھ کر گیا، پھر آپ کبھی اس ادارے میں قدم رکھ بھی نہیں سکیں گے، آپ کے بچے کبھی اس ادارے میں کوئی خدمت انجام بھی نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے جب جانا ہو تو لکھ کر جائے، اتنے دن سے اتنے دن تک یہ عاجز اس ادارے سے وابستہ رہا، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، خدمت کرتا رہا، یقیناً بشر ہوں، کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ضرور ہوئی ہوگی، اب میں دل نہ لگنے کی وجہ سے اس ادارے سے جسمانی انسلاخ ختم کرتا ہوں، روحانی رشتہ تاحیات انشاءاللہ باقی رہے گا، لہذا میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف فرمائیں، السلام قلم خلاص، اتنا لکھ کے پہنچا دیں۔ اب دل نہ لگنا ظاہر ہے کہ وہ اس پرابلم کی وجہ سے ہو یا کوئی، اب یہ ایسی چیز ہے کہ ایک راز ہے، اور دل لگنے پر جو ہے کسی کا اختیار بھی نہیں چلتا، کوئی نہیں کہیں گا کہ نہیں رہو تم، کبھی جب لگ نہیں رہا تو کیا کرے۔ یہ ہے طریقہ کسی ادارے سے برطرف ہونے، الگ ہونے کا، کہ احسن طریقے سے اس میں آپ ہمیشہ منہ دکھانے کے قابل رہیں گے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی موقع عطا فرما سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ خدمت کا اللہ موقع عطا فرما دے، کیا پتہ آپ ہی ادارے کے ذمہ دار بن جائیں، کیا پتہ آپ ہی شورا کے ذمہ دار بن جائیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اور کوئی دوسرے انداز سے آپ سے کوئی کام لے لے، کیوں منفی انداز سے کیوں ہم زندگی گزاریں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ اسباب اختیار ضرور کریں، نظر مسبب الاسباب پہ رکھیں، اسباب اختیار کر کے نظر مسبب حقیقی اللہ کی ذات پر رکھیں، نہ اسباب کے بغیر اللہ کی ذات پر توکل کریں، اور نہ اسباب میں اتنی توجہ رکھیں کہ اسباب ہی سے ہم کامیاب ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے، نہیں اللہ تعالیٰ اس کے بجائے کوئی دوسرے اسباب بھی مہیا فرما سکتے۔ یہ سبق اچھی طرح سے یاد رہے گا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سارے کام کرنے کے بعد نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، رات بھر مطالعہ کریں، رات بھر تکرار کریں، امتحان کی تیاری کریں، اور اب آکسیجن پہ اپنے آپ کو نہ رکھیں، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا ہوگا، جو ہوگا بہت اچھا ہوگا، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، بالکل پریشان 2 رکعت سکون کی پڑھیں، امتحان ہال میں جانے سے پہلے 2 رکعت سکون کی پڑھیں، اور کہ پیارے اللہ امتحان کے لیے جا رہا ہوں، رات بھر پڑھا ہے، لیکن پیارے رب لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں آتا، مجھے اپنے کچھ نہ ہونے کا اعتراف ہے، پیارے اللہ امتحان ہے، جب اس امتحان کی اتنی فکر ہے تو اللہ آخرت کا امتحان تو بہت بڑا امتحان ہے، اس کی تو کچھ بھی فکر نہیں ہے، حالانکہ اس کے تو سوالات آؤٹ ہو چکے ہیں، اس پرچے کے اگر امتحان آج جو پرچہ لکھا جانے والا ہے اس کے سوالات اگر آؤٹ ہو جاتے تو مجھے کیا ضرورت تھی رات کو جاگنے کی، میں تو آرام سے سوتا ان 3 سوالات کے جواب حل کر کے، لیکن پیارے اللہ اس کے آؤٹ نہیں ہوئے، اس کو تو آؤٹ ہو چکے، پھر بھی ہمیں اس کی فکر نہیں، یا اللہ جیسے اس امتحان کی فکر دی اس سے زیادہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ دونوں جہان کے امتحان میں کامیاب فرما دیجیے۔ یہ دعا کر کے بالکل حشاش بچات جائیں، خوشی خوشی جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو رائے گاہ نہیں فرمائیں گے، کامیاب فرمائیں گے۔ اور دیکھو اصل تو اللہ کے یہاں قبولیت ہے، پہلے نمبر پر آنے والے آج سڑک چھاپتے گھومتے پھر رہے ہیں، اور پیچھے سے پہلے نمبر پہ آنے والے جو آخر میں آتے تھے، آخر میں ان کا پہلا نمبر آتا تھا، یہ بھی تو ایک ترتیب ہے نا، آخر سے پہلا نمبر جن کا آتا تھا، آج اللہ پاک ان سے ایسے ایسے کام لے رہے ہیں کہ دنیا اشش کر رہی ہے۔ اصل تو اللہ کے یہاں قبولیت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امتحان میں تیاری نہ کریں، آموختہ نہ دیکھیں، کتابوں کے اسباق کی تیاری نہ کریں، کرنا تو پورا ہے، لیکن نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں، نتیجہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ تو یہ سبق سمجھ گئے اچھی طرح سے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات مجلس سے پہلے حاضر ہوئے تھے، وہ تو بطائب ہو کر زندگی صاف ستھری گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ آج اس بیت کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا
عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ روزانہ صبح شام ایک ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ایک ایک درود شریف کی پڑھیں اور ایک ایک تیسرے کلمے کی پڑھیں۔ پاؤ پارا روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توجہ دھیان اللہ کی طرف رکھیں، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، وقوف قلبی کہتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھیان توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ یاد رہے گا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر سالکین دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اردو زبان میں اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے مقصد پر گڑگڑاتے ہیں، کسی کو پاسپورٹ بنوانا ہے، سفر کرنا ہے، باہر ملک جانا ہے، امتحان کا موقع ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اپنی پیارے مبارک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے والے پاسورڈ ہیں۔ جس طرح فون کی اسکرین کو جو لاک ہو، اس کو ان لاک کرنے کے لیے پاسورڈ ہوتا ہے، کی ورڈ ہوتا ہے، جب تک کریکٹ پاسورڈ استعمال نہ کرے وہاں تک اسکرین نہیں کھلتی، چاہے جتنی ایکسرسائز کر لو۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ دعا کے وہ ایسے ہی ہیں جیسے بند اسکرین کو کھولنے کے لیے پاسورڈ کی اہمیت ہوا کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الفاظ نے رحمت کے دروازوں کو نہ جانے کتنی مرتبہ دستک دے رکھی ہے اور کھلوا رکھا ہے۔ لہذا جن کو 1 سال سے زائد ہو گیا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، بیعت ہوئے جن کو 1 سال سے زائد ہو گیا، ان کو چاہیے کہ اب وہ مناجات مقبول 7 منزلیں ہیں، اس میں 7 منزلیں، اس میں وہ تمام دعائیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جمع فرمائی ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بکھری پڑی ہیں، ان تمام کو چن چن کے 7 منزلوں میں ان کو جمع فرمایا۔ تو اگر کوئی آدمی ہفتے کے دن 1 منزل، اتوار کے دن 2 منزل اس طرح سے کرے تو جمعہ کے دن 7ویں منزل اس کی پوری ہو جاتی۔ تو گویا 7 دن میں اس بندے خدا نے وہ سب کچھ مانگ لیا جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے مانگنے کا حکم دیا، جس کے الفاظ دی بتائے، اور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں مانگ کر دکھلایا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور 7ویں دن جمعہ کا مبارک دن ہے، چاہے تو عصر کے بعد وہ منزل پوری کریں، اس وقت ساعتیں مقبولہ ہوتی ہیں، اور پھر کہیں پیارے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناجات مقبول کے اندر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر دکھلایا، آپ نے جو حکم دیا کہ اللہ ہفتے بھر میں نے آپ سے مانگا ہے، پیارے اللہ میرے حق میں، میرے ماں باپ کے حق میں، بھائی بہنوں کے حق، میرے دوست احباب کے حق میں، امت کے حق میں اس کو قبول فرما لیجیے، تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ اور 1 منزل پڑھنے میں 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگتی، 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگتی 1 منزل کے پڑھنے۔ تو اگر ہم اتنا بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہیں اور ہم اس کے لیے 5 منٹ بھی صرف نہ کر سکیں تو بتائیے یہ کتنی بڑی دھوکے کی بات ہے۔ ہم ویسے تو اپنے آپ کو طالب علم کہتے پھرتے ہیں، ویسے تو ہم اپنے آپ کو سالک اور مرید اور تصوف کا دعوے دار کہتے پھر رہے ہیں، کہلواتے پھر رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم مناجات مقبول نہیں پڑھ سکتے۔ چہل درود میں ہم روزانہ 10 درود شریف اگر اپنے معمول میں لے لیں تو یہ نہیں ہم لیتے، تو کتنی عجیب سی بات ہے۔ لہذا جن کو 1 سال سے زائد ہو گیا ہے وہ مناجات مقبول خرید لیں، مناجات مقبول حاصل کر لیں اور 1 منزل روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ میں دل سے کہتا ہوں کہ نفع ہوگا۔